السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 8۔ زریام خانزادہ کی سیاہ رنگ کی فارچونر کے ٹائر خان حویلی کے کار پورچ میں چڑچڑائے تھے اور پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے اپنے مضبوط قدم پتھروں کی روش پر جماتا باہر نکلا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑا مضبوط سینہ جو ڈارک بلو قمیص شلوار میں اور واضح تھا، ہاتھ میں برینڈڈ واچ، پاؤں میں پشاوری کھیڑی، لائٹ براؤن سلکی بال ماتھے پر بکھرتے اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ چوڑے ماتھے پر ڈھیروں بل لیے وہ مضبوط قدموں سے خان حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ارے زر، آپ جلدی آ گئے۔ آئلہ جو کچھ گاؤں کی عورتوں کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، اس نے حیرت سے زنان خانے میں آتے زریام کی جانب دیکھتے اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کا ماتھا چوما۔ جی بڑی موری، بڑے بابا سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ شام تک کا انتظار کرنا ذرا مشکل تھا۔ زریام نے آئلہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے نرمی سے جواب دیتے اس کے ہاتھ چومتے آنکھوں سے لگایا، جس پر آئلہ نم سا مسکرا دی۔ اسٹڈی میں بیٹھے ہیں، جاؤ وہیں چلے جاؤ، میں کافی اور کچھ کھانے کے لیے وہیں بھجواتی ہوں۔ آئلہ نے زریام کا کندھا تھپ تھپاتے اسے بتایا۔ بڑی موری کہاں ہے؟ زریام نے ارد گرد دیکھتے پروش کا پوچھا۔ اپنی لاڈلی کے پاس، آئلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اچانک سے اس کے نقوش تنے تھے۔ آپ نے پھر آئرین کو ڈانٹا ہے نا بڑی مورے؟ زریام نے بھی اب کی سنجیدگی سے مگر نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہیں بھی جب وجہ معلوم ہوگی تم نے بھی یہی کرنا ہے۔ آئلہ نے کچھ دیر پہلے کے واقعے کو سوچتے غصے سے سر جھٹکا اور دوبارہ گاؤں کی عورتوں کی طرف بڑھ گئی، جو کچھ ضروری مسائل پر آئلہ سے بات کرنے آئی تھیں۔ فی الحال زریام کا سرداریت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی آئلہ سردارنی کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی تھی، جب تک زریام کا نکاح نہ ہو جاتا، جبکہ زریام افسوس سے آئلہ کے پش کو دیکھتے اسٹڈی روم کی جانب جاتی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں لاؤنج میں گاؤں کی عورتیں موجود ہیں، وہ کبھی بھی زنان خانے میں نہ آتا۔ بڑے بابا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ زریام نے اسٹڈی روم کا دروازہ نوک کرتے احترام اور نہایت نرمی سے پوچھا، جس پر ایک نئے پروجیکٹ کی فائل ریڈ کرتے یزدان خانزادہ نے چشمہ اتارتے مسکراتے ہوئے زریام کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔
گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یزدان کی شخصیت مزید گریسفل ہو گئی تھی۔ سلکی بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی جھلک کر اسے اور ہینڈسم بنا رہی تھی۔ کیسا رہا آج کا جرگہ؟ سنا ہے میرے شیر نے دونوں سمت کی پارٹیوں کو چاروں شانے جیت کر دیا۔ یزدان نے شرارتی سی لہجے میں مسکراتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، جس پر یزدان کی اجازت ملتے ہی اندر آتے ذریعام کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ جرگہ تو اچھا رہا بڑے بابا، اور رہی بات چاروں شانے جیت کرنے کی تو یہ داؤ پیچ بھی آپ سے ہی سیکھے ہیں۔ ذریعام نے احتراماً اور عادتاً یزدان کے ہاتھوں کو تھامتے آنکھوں سے لگاتے ان پر بوسہ دیا، جبکہ یزدان کی آنکھوں میں عفاف کا عکس لہرایا جس پر پل میں اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پھر سنبھلتے ہوئے یزدان نے ذریعام کا کندھا تھپ تھپایا۔ بڑے بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ذریعام سنجیدہ ہوتے اصل موضوع کی جانب آیا۔ بابا جان، مجھے یہ بتائیں، کچھ سال پہلے آپ پر حملہ کروانے والوں میں ملکوں کا ہاتھ تھا، اور بھلا ان سے آپ کی کیا دشمنی؟ ان کی ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے، اور کیوں؟ ذریعام کی جانب سے کیے جانے والے سوال پر یزدان کے نقوش ایک دم تنے تھے۔ پھر وہ دبے دبے لہجے میں گرایا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ذریعام؟ تمہیں کس بے وقوف نے اس معاملے میں پڑھنے کا مشورہ دیا ہے؟ یہ میرا معاملہ ہے، اور اسے میں خود ہی ڈیل کر لوں گا۔ تمہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزدان کے یوں اچانک گرانے اور دو ٹوک لہجے میں اس معاملے سے دور رہنے کے حکم پر ذریعام کے لب مغروریت سے مسکرائے۔ مطلب وہ قیمتی چیز وہی تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے بڑے بابا کہ میں اس معاملے سے دور رہوں گا؟ وہ دن آج بھی پوری جاذبیت سے میری آنکھوں کے پردے پر واضح ہے۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو ٹھیک ہے، مت بتائیں۔ جب میں اس سراغ تک پہنچ چکا ہوں کہ وہ حملہ کس نے کروایا تھا، تو اس قیمتی چیز تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ اور یاد رکھیں، میں اس قیمتی چیز کے لیے اپنے خاندان اور آپ کی جان قربان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں کروں گا۔ اس معاملے میں مجھے آپ ہمیشہ خود غرض پائیں گے۔ ذریعام کے ضدی لہجے پر یزدان نے گہرا سانس بھرا۔ ایک بات یاد رکھو ذریعام، ضد اکثر انسان سے بہت کچھ غلط کروا لیتی ہے۔ اسی ضد کے ہاتھوں کہیں تم اپنا کوئی بہت بڑا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ جو راز سالوں سے دفن ہے اسے دفن ہی رہنے دو۔ گڑھے مردے اکھاڑنا صرف بے وقوفی ہوتی ہے۔ یزدان نے پرسکون لہجے میں ذریعام کی سبز آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جانتا تھا اگر ذریعام نے فیصلہ کر لیا ہے اس قیمتی چیز تک پہنچنے کا تو وہ جلد پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف ذریعام ہولے سے مسکرایا۔ بے فکر رہیں بڑے بابا، ذریعام خانزادہ اپنے کسی بھی فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاتا۔ اگر بات آپ پر یا میرے خاندان پر آئی
سب سے پہلے میرے لیے میرے لوگ ہوں گے، کوئی تیسرا نہیں۔ ویسے بھی آپ کی وجہ سے 19 سال پہلے میری بڑی مورے نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ زریام نے اپنی شکایتی نظروں سے یزدان کی جانب دیکھتے سالوں سے دل میں دفن شکوے کو لفظوں کا سہارا دیا، جس پر یزدان نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ اپنے ذاتی معاملات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا، اور پھر یہ معاملہ تو اس کا اور اس کی بیوی کا تھا۔ آپ کے اس طرح مسکرانے کا مقصد صاف ہے بڑے بابا، کہ نہ تو کبھی آپ نے بڑی مورے کا دل دکھایا تھا اور نہ ہی کبھی آپ نے بے وفائی کی تھی۔ اس راز کے بارے میں بڑی مورے اچھے سے جانتی ہیں، ہے نا؟ ورنہ بھلا کب کوئی عورت اتنے بڑے ظرف کی مالک ہوتی ہے کہ دل عزیز شوہر کی بے وفائی کی نشانی کو اپنے سینے سے لگا کر پالے؟ اور پھر بڑی مورے تو ہے بھی پیشے کی وکیل۔ زریام کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر یزدان کے مسکراتے لب سمٹے۔ اگر میری بیٹی کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تم نے زریام غازیان خانزادہ، تو اس دن تم اچھے سے ایک بات یاد رکھنا، تمہارے لیے یزدان اون خانزادہ بھی مر چکا ہے، وہ میری امان میں ہے۔ زریام، اس دن تمہارا مقابلہ مجھ سے ہوگا۔ یزدان نے سرمئی آنکھوں میں لہو جیسی سرخی لیے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا سامنے بیٹھا شاطر شخص بات کی تہہ تک پہنچ چکا ہے۔ یزدان کو اس وقت زریام شاطر ہی لگا، دل کیا زریام کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دے۔ یزدان کو اس وقت وہ سخت زہر لگ رہا تھا۔ آپ کبھی میرے خلاف جا ہی نہیں سکتے بڑے بابا، بے فکر رہیں، نہیں کہتا کچھ آپ کی چہیتی کو، مگر یاد رکھیں جس دن اس کی وجہ سے میرے مزید کسی اپنے کو نقصان پہنچا، میں آپ کی بات کا مان بھی نہیں رکھوں گا۔ پہلے ہی وہ ہمارا ایک قیمتی نقصان کر چکی ہے۔ زریام نے یزدان کا ہاتھ چومتے کرسی سے اٹھ کر اپنے قدم موڑتے واپس کمرے کے دروازے کی جانب بڑھائے۔ میری بیٹی اس دن بھی بے گناہ تھی، وہ آج بھی بے گناہ ہے۔ اب یہ بات تم لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے تو وہ الگ بات ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زریام غازیان خانزادہ، کہ جب تک میں یزدان خانزادہ زندہ ہوں، کم از کم تب تک تو تم میں سے کوئی بھی میری عفاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یزدان کے ٹھوس لہجے پر زریام نے اپنے جبڑے بیچے اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا، وہ قیمتی شے عفاف ہی تھی۔ زریام غازیان جو یزدان سے بات کرنے اس جری روم کی جانب ہی جا رہا تھا، سامنے سے آتے زریام کو دیکھ کر رکا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، جس پر زریام مضبوط قدم لیتے غازیان کے ہم قدم ہوا۔ جی بابا جان، بولیں۔ کمرے میں موجود صوفے پہ بیٹھتے زریام نے ایک نظر الماری میں کپڑے رکھتی پروش کی جانب دیکھا، جس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے غازیان کی جانب دیکھا۔ شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غازیان کے لفظوں پر زریام نے کچھ نہ سمجھے سے اس کی جانب دیکھا۔ بے وقوف،
پتہ نہیں دانی نے کیا سوچ کر تمہیں سردار بنا دیا ہے، ایک نمبر کے گدھے اور بے وقوف ہو۔ ہمیشہ کی طرح غازیان نے اپنی سبز آنکھوں کو گھماتے زریام پر اپنی بھڑاس نکالی، جس پر پروش نے آنکھیں چھوٹی کر کے غازیان کو گھورا، جس نے بلا وجہ اس کے معصوم سے بچے سے اللہ واسطے کا بیر پال رکھا تھا۔ دوسری طرف زریام نے نفی میں سر ہلایا۔ جس نے بلا وجہ اس کے معصوم بچے سے اللہ واسطے کا بیر پال رکھا تھا۔ دوسری طرف زریام نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے پکا یقین تھا یہ سامنے بیٹھا خوبرو مرد اس کا سوتیلا باپ ہے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ میرے بچے سے پان کیوں پہلیاں بجھا رہے ہیں؟ پروش نے تیکھے چتونوں سے غازیان کو گھورتے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے سیدھے موضوع پر آنے کا کہا، جس پر جہاں غازیان نے خفا نظروں سے پروش کی جانب دیکھا، وہیں زریام نے چہرہ نیچے کرتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا بھائی دیکھو، بات سیدھی ہے، کل دائس اور اس کی فیملی واپس آ رہی ہے، وجہ تم جانتے ہو، اب تم بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ دائس نے قیان کے لیے وفا کا تو زاویان کے لیے عنایا کا ہاتھ مانگا ہے، مانگنا ہی کیا بلکہ وہ تو خود سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ ان کے آتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، تو بڑے بابا مورے بابا جان دانی اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری اور آئلین کی بھی شادی ساتھ ہی کر دی جائے۔ تم سب سے بڑے ہو، سب سے پہلے گھوڑی بھی تمہیں ہی چڑھنا چاہیے۔ غازیان نے شروع میں منہ بناتے نفی میں سر ہلاتے جیسے دائس پر افسوس کیا، پھر زریام کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا جیسے اس کی رضامندی جاننا چاہی ہو۔ آپ آئلین سے پوچھ لیں، اگر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے، میرے لیے ان کی رضامندی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ زریام کے لفظوں پر جہاں غازیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، وہیں پروش خوشی سے چہک اٹھی۔ بھائی میری بچی کو کیا ہی اعتراض ہوگا، آپ دانی لالا کو بتا دیں، زریام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پروش نے زریام کا ماتھا چومتے غازیان کی جانب دیکھتے حکم دیا، جبکہ زریام کا دل تو خوشی سے ہی جھوم اٹھا تھا۔ آخرکار وہ دن آنے ہی والا تھا جب اس کی پرنسس ہمیشہ کے لیے مکمل اس کی ہو جاتی۔ پھر وہ کھڑے ہوتے غازیان کا ہاتھ چومتے اور پروش کو سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چومتے کمرے سے نکل چکا تھا۔ معاف کر دو صاحب، غلطی ہو گئی۔ یہ منظر ہے پولیس اسٹیشن میں موجود ایک سیل کا، جہاں سے اس وقت ایک مجرم کی آہو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سننے میں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص شدید تکلیف میں ہے، مگر مارنے والا بے رحم تھا۔ ٹھنڈا پانی ڈالو۔ کافی دیر کی چیخ و پکار پر شاید وہ مجرم بے ہوش ہو چکا تھا۔
تبھی ہاتھ میں ڈنڈا تھامے کھڑے شخص نے اپنی بھاری پھولتی سانسوں سے سنجیدہ آواز میں ساتھ کھڑے حوالدار کو حکم دیا، جس پر ساتھ کھڑے انسپکٹر نے جھرجھری سی لی تھی، کیونکہ سامنے رسیوں سے بندھے ملزم کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ سر، جانے دیں، مر جائے گا۔ انسپکٹر نے آخرکار ہمت کرتے اس شخص کو ٹوکا جو اس وقت خود پسینے میں شرابور تھا۔ چوڑے اور ورزشی سینے پر اس وقت سفید بنیان موجود تھے، جبکہ ساتھ ہی وہ پولیس یونیفارم پینٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال بے ترتیب سے چوڑے ماتھے پر بکھرے تھے، بالوں سے ٹپکتا پسینہ اس کے پتریلے تاثرات سے سجے چہرے سے گزرتے گردن کی جانب سفر کر رہا تھا۔ سفید رنگت اس وقت غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھر کر اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ ساتھ کھڑے انسپکٹر کی آواز پر اس شخص نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس انسپکٹر کی جانب دیکھا، جس پر انسپکٹر توصیف نے تھوک نکلتے معذرت کی۔ معذرت سر۔ انسپکٹر توصیف نے رومال سے اپنا پسینہ صاف کرتے مضبوط لہجے میں کہا، جس پر اس خوبرو شخص نے ہنکار بھرتے دوبارہ ہوش میں آتے ملزم کی جانب قدم بڑھائے، جو حوالدار کے اچانک بالٹی پر بھر کر ٹھنڈا یک پانی ڈالنے پر ہوش میں آیا تھا، اور اب خوفزدہ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے خونخوار اور جلاد شخص کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے نام سے ہی مجرم خوف کھاتے تھے۔ ہاں، وہ خوبرو نوجوان مجرموں کے لیے اتنا ہی بے رحم اور ظالم تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میرے شہر کی بیٹی پر گندی نظر رکھنے کی، اسے ہراساں کرنے کی؟ اس خوبرو شخص نے ایک جھٹکے سے اس مجرم کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ایک زوردار پنچ اس کے جبڑے پہ جڑا، جس پر وہ مجرم کھرا اٹھا۔ معاف کر دو صاحب، غلطی ہو گئی، آئندہ کسی لڑکی کی جانب بھی نہیں دیکھوں گا۔ میں اس لڑکی سے بھی اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گا۔ معاف کر دو صاحب۔ اس مجرم نے گڑگڑاتے ہوئے جیسے منت سی کی تھی، جس پر سامنے کھڑے شخص کو تو تقریباً رحم نہیں آیا تھا، اور ایک بار پھر ڈنڈوں اور مکوں کے ساتھ ساتھ اس مجرم کی چیخو پکار کی آوازوں نے اس سیل کی در و دیوار کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ مجرم ایک بار پھر ہوش و خود سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس مجرم کے بے ہوش ہونے پر اس خوبرو شخص نے نفی میں سر ہلاتے جیسے افسوس کیا تھا، پھر ٹیڑھی نظروں سے انسپکٹر توصیف کی جانب دیکھا تھا، اور پھر اپنی بھاری آواز میں طنزیہ سے لہجے میں گویا ہوا، اگر تم لوگ یہ کام پہلے کرتے تو ان مجرموں کی ہمت نہ ہو کہ شہریوں کو پریشان کریں، لیکن تم لوگوں کو جیب گرم کرنے سے فرصت ملے تو ہی کچھ کرو نا۔ کرتا ہوں تمہارا بھی کچھ۔ میرے انڈر کام کرنے والوں میں رشوت خوروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ مغرور شخص ایک زوردار لات اس بے ہوش پڑے وجود پر ڈالتے ٹارچر سیل سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ انسپکٹر توصیف نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔
اگر اس انسپیکٹر کو ذرا سا بھی گمان ہوتا کہ آج ASP شاویز پولیس اسٹیشن وزٹ پر آئیں گے تو وہ کبھی اتنی بڑی حماقت نہ کرتا۔ اب اسے خود اپنی نوکری ہاتھوں سے جاتی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف شاویز نے ٹارچر سیل سے نکلتے باہر ہی کھڑے حوالدار سے لے کر اپنی یونیفارم شرٹ پہنی جو وہ کچھ دیر پہلے اسے پکڑا کر سیل کے اندر گیا تھا، اور پھر ہاتھ میں گھڑی پہنتے شرٹ پینٹ کے اندر ارسی ماتھے پر بکھرے بال اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں سے پیچھے کرتے اپنے قدم ساتھ ہی موجود انسپیکٹر کے کیبن کی جانب بڑھائے، کیونکہ اس کے کیبن میں بوڑھی عورت بیٹھی تھی جنہیں کب سے انسپیکٹر توصیف خوار کروا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاویز کیلے چہرے کے ساتھ اپنے مخصوص کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاویز کو کیبن میں آتے دیکھ کر وہ بزرگ خاتون تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جس پر شاویز انہیں واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس ضعیف عورت نے حیرت سے اس 6 فٹ سے نکلتے قد اور وجاہت سے بھرپور خوبرو پولیس آفیسر کو جب اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھا تو شاویز کے سنجیدگی سے پیچھے ہوئے ہونٹوں پر کچھ لمحوں کے لیے مسکراہٹ سی بکھری تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں اماں کہ آپ کو پریشان کیا گیا۔ میں جلد ہی انسپیکٹر توصیف کے خلاف بھی ایکشن لوں گا۔ ہم آپ لوگوں کے محافظ ہیں اور میرے نزدیک اگر ہم اپنے شہریوں کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہمیں اس وردی کی توہین نہیں کرنی چاہیے جسے پہنتے وقت ہم نے اپنی قوم اور ملک کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ وردی اتار دیں جب ہم اپنی ہی عوام کی حفاظت نہ کر پائیں تو۔ شاویز کچھ لمحوں کے لیے رکا، پھر مزید کھویا ہوا۔ اب آپ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں، اب آپ لوگوں کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اور وہ شخص کم از کم مہینے سے پہلے باہر نہیں آنے والا، اور اگر آ بھی گیا تو کسی لڑکی کو تنگ کرنے کی ہمت اپنی پوری زندگی میں نہیں کرے گا۔ اب کے شاویز کے لب مغروریت سے مسکرائے تھے، جس پر سامنے بیٹھی بزرگ عورت اس کو ڈھیروں دعائیں دیتی اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے جا چکی تھیں، مگر جاتے جاتے اپنی دعا میں بولے گئے لفظوں سے شاویز کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ بھی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ شاویز نے اذیت سے اپنی آنکھیں میٹی تھیں۔ میرا سوہنا رب تمہیں وفادار اور محبت کرنے والی ہمسفر دے جو تم سے بے تحاشا محبت کرے، اور میرا رب تمہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے جو ایسے ہی ایماندار ہو جیسے تم ہو۔ شاویز نے جب اپنی اذیت بھری آنکھیں کھولیں تو اس کی سیاہ آنکھیں نم تھیں۔ یکلت اس نے اپنا دائیں ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا جس پر آج بھی وہ بریسلٹ موجود تھا جو نور نے اسے 15 سال پہلے پہنایا تھا۔ شاویز اس بریسلٹ پہ لب رکھتے نم سا مسکرا دیا۔ آج بھی اس کے ذہن پر نورالعین دائس خانزادہ نقش تھی۔ وہ تو اپنی دوستی سمیت شاویز کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ نہ نور کی باتوں نے شاویز کا پیچھا چھوڑا اور نہ ہی اس کی یادوں نے۔ اور کب شاویز کے دل میں موجود نور کی دوستی محبت کی دہلیز تک پہنچی، شاویز خود انجان تھا
مگر حقیقت یہی تھی کہ شاویز آج بھی نور العین کا تھا، اپنی نوری کا۔ شاویز جو ابھی ہی تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا اور اب دبے پاؤں اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، کچن کی جانب سے آتی گل مہر کی آواز پر اس کے مضبوط قدم رکے تھے۔ آج وہ جان بوجھ کر زیادہ لیٹ آیا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ جی مورے، شاویز نے اپنی مضبوط انگلیوں کو بالوں میں پھیرتے لب دانتوں تلے دبائے سنجیدگی سے پوچھا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر گل مہر کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے ہاتھ چومے۔ بولا بھی تھا جلدی آنا، تم جان پوچھ کر لیٹ آئے ہو، اگر میں ابھی جاگ نہ رہی ہوتی تو صبح ہم سب کے اٹھنے سے پہلے واپس چلے بھی جاتے۔ گل مہر نے شاویز کے خوبرو چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس پر شاویز نے اپنے لب بیچے تھے، ایسا نہیں ہے مورے، ایسا ہی ہے۔ کیوں بھاگتے ہو شاوی؟ خان حویلی جانے سے بھول کیوں نہیں جاتے اس حادثے کو؟ آخر کب تک گزرے وقت کے پنوں کو تھامے رکھو گے؟ گل مہر نے شاویز کی بات پر اسے سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی شاویز کے اس رویے سے۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا اسے خان حویلی گئے، جیسے وہ خان حویلی کے نام سے ہی دور بھاگتا تھا۔ مورے، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز۔ شاویز نے اب کے سرخ ہوتی آنکھوں سے عاجزی سے کہا۔ شاوی، ہم کل خان حویلی جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو گے۔ دائش لالا اپنی فیملی کے ساتھ سوات ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو رہے ہیں، ساتھ ہی بچوں کی شادی کا بھی ارادہ ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری اکلوتی بیٹی اپنے بھائی کی موجودگی کے بغیر رخصت ہو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ گل مہر سخت لہجے میں کہتے، میں اپنی بات کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی، جبکہ شاویز نے نم ہوتی نظروں سے وہاں سے جاتی گل مہر کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ خان حویلی جا کر اس کا دل کر لاتا تھا؟ ہر لمحہ آنکھوں کے پردے پر کسی فلم کی مانند چلتا تھا جو نور کے ساتھ گزرا تھا۔ اسے کوئی سمجھتا ہی نہ تھا۔ سب شاید آگے بڑھ چکے تھے، مگر وہ آج بھی اسی دائرے میں کھڑا تھا جہاں آج بھی اس مضبوط دکھتے 24 سالہ مرد کے اندر ایک وہی 9 سالہ شاویز چھپا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیسٹ فرینڈ نور کا جنازہ رکھا تھا، اور عبیرہ کے ہاتھ میں خون سے رنگین وہ سفید فراک جو شاویز نے اپنی نوری کو دی تھی۔ وہ آج بھی اسی گول دائرے میں پھنسا تھا۔ وہ کیسے بتاتا؟ وہ آج بھی اسی ٹراما، اسی فیز میں جکڑا کھڑا تھا جہاں سے شاید وہ خود بھی نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ شاویز نے کھیلی سانس اپنے اندر کھینچتے نم ہوتی آنکھوں پر قابو پایا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ کوئی پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کریں۔ تو جی، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔